السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رہنمائی اور اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا، اور ان کے مبارک گھرانے کو بھی۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، ادبوا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ تین چیزیں اپنی اولادوں کو دے دو، دنیا آخرت میں تمہاری اولادیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جائیں گے۔ کیونکہ آج ہم اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اماں خدیجہ کی شان عالی شان کو بیان کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا، میری محبت سکھا دو، میرے مبارک گھرانے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی۔ اماں خدیجہ، میرے آپ کے ماں باپ ان پہ قربان، یہ وہ خاتون ہیں جن کو اس وقت کے بڑے بڑے رؤساء کی دعوت آئی نکاح کے لیے، لیکن سب کو ٹھکرا دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود نکاح کا پیغام بھیجا، اور بعد میں جب پوچھا گیا کہ کس وجہ سے آپ کو ادھر رغبت ہوئی، تو دو چیزوں کا جواب دیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو: صدق و حدیثک و حسن خلقک، کہ آپ جیسا سچا میں نے نہیں دیکھا اور آپ جیسے اچھے اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا۔ تو عورتوں میں سب سے پہلے ہماری امی جان اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کو قبول فرمایا اور دین کے لیے اپنی جان، اپنی مال اور اپنی ہر چیز کو قربان کیا، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے جذبات، ایک ایک چیز کو قربان کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی دوست مخلصانہ، ایسا ساتھی اللہ اس ماں کا ذرہ ہماری ہر ماں کو، ہر بیٹی کو، ہر بہن کو عطا فرمائے تو اللہ کی قسم دنیا کی زندگی رشک جنت۔ بعد میں آپ کی اتنی شادیاں ہوئیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی موجودگی میں اور کوئی شادی نہیں کی ان کے بعد، لیکن جب اماں خدیجہ کا تذکرہ تھا آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اللہ کے محبوب گھبراتے ہوئے گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں امی جان کو، زمیلونی زمیلونی، مجھے کملی دو، مجھے میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو۔ اماں خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یہ ہوتا ہے سمجھدار خاتون اور کائنات کی سب سے بڑی سمجھدار خاتون کا انداز، محبت دینے کا، پیار دینے کا، اپنائیت دینے کا۔ کہ امی جان نے کیا فرمایا کہ ہمارے محبوب اللہ آپ جیسی عظیم ہستی کو کبھی پریشان ہونے دے گا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ تسلی دے رہی ہیں۔ اور آپ کی وہ 5 خوبیاں، ایک مرتبہ جنید جمشید مرحوم کے ساتھ ہم ARY پہ پروگرام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے جنید جمشید کی بخشش فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جنید کہنے لگا، عمران بھائی، خدمت خلق کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ تو میں نے کہا اس کی تفصیل میں تو ساری زندگیاں بیت جائیں گی، لیکن میں مختصر 2 جملوں میں اگر کہوں، سمندر کو کوزے میں بند کر کے، تو ہمیں نبوت کا تعارف اور خلافت کا تعارف خدمت خلق سے ملتا ہے۔ وہی 5 باتیں جو اماں خدیجہ نے آقا علیہ السلام کے لیے فرمائیں، وہی 5 باتیں ابن دغنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرما کے تشریف لے جا رہے تھے تو کہا، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسی ہستیوں کا نکالنا آبادیوں اور قوم کی تباہی ہوتی ہے، آپ میں تو یہ وہی 5 خوبیاں۔ وہ 5 خوبیاں کیا تھیں جو اماں خدیجہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمائی؟ ان بخاری کے اندر پہلے ہی ورقے کے اندر یہ موجود ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، جنہوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں ان کو بھی آپ ساتھ رکھ کے چل رہے ہیں، ہر ایک کو جوڑتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ وتحمل الکل، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہ ہو آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کا کوئی کمانے والا نہ ہو آپ اس کا سہارا بنتے ہیں۔ وتقر الضیف،
جس کو جانتے ہو نہ جانتے ہو ہر آنے والے مہمان کی آپ خدمت کرتے ہیں. وَتُعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. اور جہاں پر بھی آسمانی آفات آتی ہیں تو سب سے پہلے آپ پہنچے ہوتے ہیں خدمت خلق کی دعائیں لینے کے لیے، مخلوق خدا کو راحت پہنچانے کے لیے. تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائے، اور اپنی اولاد کی پھر ایسی تربیت فرمائی. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ خاتون جنت ساری رات بیمار رہیں تو اماں جان کی تربیت تھی. اماں جان کی تربیت دیکھیں کہ حضرت علی بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میری فاطمہ، آپ کیا کھانا پینا پسند کرو گے؟ تو کچھ نہ بتایا، کسی چیز کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ صبح ہو گئی، سخت بیمار ہیں، نماز پڑھ کے تشریف لائے تو پھر دوبارہ پوچھا تو کہا میری اماں نے میری یہ تربیت فرمائی تھی کہ بیٹا کبھی خامن سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا. ممکن ہے وہ چیز اس کے پاس نہ ہو اور وہ تمہیں نہ دے سکے اور وہ شرمندہ ہو. تو حضرت علی نے پھر اصرار کیا کہ نہیں، مجھے کچھ تو بتاؤ، مجھے خوشی ہوگی، میں شرمندہ نہیں ہوں گا. تو پھر جا کے فرمایا مجھے انار کھانے کو دل کر رہا ہے. اتنا اصرار کے بعد میں اپنی تمام ماں بیٹیوں سے عرض کروں گا، اگر ان کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں تو آج کم از کم ہم یہ تو نیت ضرور کریں کہ ہم نے بھی اپنے خامن سے، اپنے باپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرنا. آپ کی عزتوں میں کروڑوں گنا اضافہ ہوگا. مطالبہ کر کے بھی دیکھ لیں، ملنا وہی ہے جو مقدر میں ہے، اور مطالبہ نہ کر کے دیکھیں وہ عزتیں ملیں گی ان کے جوتیاں سیدھے کرنے کے صدقے سے جو آج سے پہلے نیک خواتین کو ملی، آج ہمیں بھی ملیں گی. مطالبہ چھوڑ دیں، مانگنا چھوڑ دیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں آمین باپ اصرار کرے گھر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، لسٹ بنا کے دے دیں، یہ چیزوں کی ضرورت ہے، جو آسانی سے ہو لیں. نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں جیسے وہ حضرات اللہ سے مانگتے تھے. ہم بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل سے پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں انتہائی مشکور ہوں حضرت مولانا قاری سلیم صاحب کا کہ جن کی برکت سے، اور حافظ گلفام صاحب کا کہ جن کی برکت سے آپ تک یہ میں پیغام پہنچا سکا. اللہ تعالی ہمارے ان تمام حضرات کو جو آسٹریلیا مسجد کی انتظامیہ جہاں ہزاروں لوگ ماشاءاللہ آ کے استفادہ کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کی قدیم درسگاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس درسگاہ کو پوری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ فرمائے. تمام منتظمین کو، تمام معلمین کو، تمام طلباء اساتذہ کو اللہ تعالیٰ اپنی شیان شان جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تعالى في كلام المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا كما آمن الناس. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں بہت تھوڑے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اب اللہ ہم سے راضی کیسے ہوں گے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نمونہ بھی عطا فرما دیا ہے کہ میں کیسے راضی ہوں گا. اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مجھے وہ ایمان راضی کرے گا، میں اس ایمان سے راضی ہوں گا، ان اعمال سے راضی ہوں گا جیسے حضرات صحابہ کرام کے اعمال تھے، جیسے ان کا ایمان تھا. تو گویا اللہ رب العزت کو ہم سے جو مطلوب ہے وہ ایمان حضرات صحابہ اکرام والا ایمان مطلوب ہے. تو ہم نے اسی کے لیے محنت کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس درجے کا ایمان نصیب فرما دے. کوشش کرتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ ترقی کرتے چلے جائیں گے. اور یہ بات تو ہے کہ ہم حضرات صحابہ اکرام کے مقام تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی کوشش کو ترک نہیں کرنا ہے، ہم نے آگے سے آگے بڑھنا ہے. تو حضرات صحابہ اکرام کے واقعات ان کو سنا جائے، ان کی زندگی کے حالات کو ہم دیکھیں. حضرات صحابہ اکرام کی جو نوجوان ہیں وہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ ان کے نوجوان کیسے ہوا کرتے تھے. ان کے بوڑھے جو ہیں ہمارے بوڑھوں کے لیے جو ہے مشعل راہ ہیں. ان کی عورتیں ہماری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں. ہم صحابیات کی جو اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ حضرات صحابیات کے واقعات کو سنیں، ان کو پڑھیں، ان کے بارے میں علم حاصل کریں. آج ہمیں پریشانی ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، ناچاکی ہے، سکون نہیں ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے گھروں سے یہ واقعات اور دین یہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. جب دین آئے گا،
حضرات صحابہ اکرام، حضرات صحابیات کے جو ہے ہمارے یہاں گھروں میں واقعات وہ پڑھے جائیں گے، سنے جائیں گے، پھر دیکھیں خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی۔ کیونکہ حضرات صحابہ اکرام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی فرما دیا میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں۔ حالانکہ جنتیوں کو جنت میں جانے کے پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد فرمایا جائے گا کہ بھئی آج میں تم سے راضی ہوں۔ لیکن حضرات صحابہ اکرام انہوں نے ایسی اللہ پاک کو راضی کر لیا، ایسی زندگی گزار کے چلے گئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی یہ کوشش کریں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ تو ان صحابہ اکرام میں سے، ان صحابیات میں سے ممتاز ہستیاں وہ ہماری مائیں ہیں، ازواج رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جن کو ہم امہات المومنین کہتے ہیں، یعنی تمام مومنین کی وہ مائیں ہیں۔ آج اس محفل میں ہم ان میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام بخشا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان کے انتقال کے بعد، یہ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمیں آئی تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد پریشان رہا کرتے تھے، تب اس کے بعد سب سے پہلا جو دوسرے نمبر پہ نکاح ہوا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام زمع بن قیس ہے۔ یہ مکہ کے جو مشہور جو قبیلہ تھا عامر بن لوئی، یہ اس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قریش کا ایک بڑا خاندان تھا، بڑا قبیلہ تھا یہ۔ اور پھر ان کی والدہ جو ہیں وہ نجار، بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی، یعنی مدینہ سے تھیں وہ۔ اور یہ ان صحابیات میں سے، ان صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں 120 کے قریب ایسے صحابہ اکرام حضرات صحابیات ہیں کہ جو سب سے پہلے سابقون الاولون میں سے ہیں، جو ایمان لانے میں جنہوں نے سب سے زیادہ فوقیت حاصل کر لی تھی، سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے۔ تو یہ ان میں سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نام آتا ہے۔ پھر انہوں نے خود بھی ایمان لے کر آئیں، پھر انہوں نے اپنے خاوند پر بھی محنت کی، اپنے گھر والوں پہ بھی محنت کی، اپنے جو ہے رشتہ داروں پہ بھی محنت کی، ان کو بھی اسلام میں داخل کروایا۔ سبحان اللہ۔ ان کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، چچا زاد بھائی کے، ان کے والد کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے وہ۔ تو پھر ان کے ساتھ ان کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ پھر جب مکہ میں ہی یہ رہ رہے تھے تو وہاں پر ظاہر سی بات ہے جب شروع اسلام کا دور تھا تو وہاں پر تکلیفوں کا دورہ تھا، مصائب تھے، حالات موافق نہیں تھے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اجازت دی گئی تھی مسلمانوں کو کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میں پہلی دفعہ میں جو ہجرت ہوئی تھی اس میں یہ تشریف نہیں لے کے گئے تھے، لیکن جب مدینہ میں مکہ میں رکے رہے اور تکلیفیں جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لیا، تکالیف بڑھتی ہی چلی گئیں، تو پھر دوبارہ جو ہے پھر ہجرت کر کے یہ حبشہ تشریف لے گئی تھی۔ یہ بھی چلے گئی، ان کے خاوند بھی چلے گئے۔ پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کے خاوند کا انتقال وہیں پر ہو گیا تھا، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جب یہ واپس جو ہے مکہ میں تشریف لے آئی تھیں اور یہاں پر آ کر کچھ عرصے کے بعد ان کے جو ہے خاوند ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا تھا اپنے خاوند کی زندگی میں ہی، خواب کا دیکھتی ہیں کہ میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہوں، اچانک سے آسمان پھٹا ہے، چاند مجھ پر آ کر گر پڑا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ اپنا خواب اپنے خاوند سے ذکر کیا تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی میری زندگی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، میں جو اللہ کو پیارا ہونے والا ہوں، اور میرے بعد تمہاری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے یہ ان کو بشارت سنائی تھی، اور پھر بعد میں یہ خواب ویسے ہی پورا ہوا جیسا ان کے خاوند نے اس کی تعبیر بتائی تھی، حضرت سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر اس کے بعد میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے، غمگین رہا کرتے تھے۔ غمگین تو ان کے فراق میں رہا کرتے تھے، ان کی جدائی میں رہا کرتے تھے، پریشان جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال کے سلسلے میں رہا کرتے تھے کہ گھر کے جو سارے معاملات تھے وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالا کرتی تھیں۔ تو ایک موقع پر خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان محسوس کیا تو ان سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو پریشان پاتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں اپنے بچوں کے بارے میں اور خانگی معاملات کے بارے میں تھوڑا پریشان رہتا ہوں۔ تو اس پر پھر حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو دیکھتے ہوئے حضرت
سودا بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے حضرت زمع، ان کے پاس وہ آئیں اور ان سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جو ہے ان کے سامنے پیشکش کی انہوں نے۔ اس کو جو ہے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، بڑا اچھا رشتہ ہے یہ، لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ میں کہہ دیا کہ تم حضرت سودا سے پوچھ بھی لو۔ اور جب ان کو پتہ چلا تو خوشی سے ان کا چہرہ جو ہے وہ چمک اٹھا، خوش ہو گئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے راہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، تو میرے خاوند بھی ہوں گے تو کیا ہی بات ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی غمگین تھے اس وقت میں یہ اللہ کے نبی کا سہارا بنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی انہوں نے پرورش فرمائی۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری جو روایات میں آتا ہے، ان کے ہاں اثار، ان کی قربانی، ان کا دین کے اوپر عمل، ان کی سخاوت، اس کے بارے میں بہت سے واقعات آتے ہیں۔ جیسا کہ ان کے اثار کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تھی اس وقت ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اور روایت یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ازواج مطہرات سے شادی کر لی اور پھر ہر ایک زوجہ کا الگ الگ جو ہے وہ دن مقرر تھا کہ آج اس کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، اللہ کے نبی باری باری تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ رغبت جو ہے عائشہ سے ہے، محبت زیادہ ہے، جس کا اظہار اللہ کے نبی فرمایا بھی کرتے تھے، باری وہ سب کی مقرر فرمایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ دل میرے اختیار میں نہیں ہے، دل جو ہے میرا عائشہ کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اس کو محسوس کر کے انہوں نے جو ہے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی، انہا کو دے دی تھی کہ میرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں ان کے گھر میں تشریف لے جایا کرے۔ تو یہ بھی ایک اثار تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند یہ ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس رہوں، ان کی خواہش یہ ہے یا اس کو وہ پسند کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے اپنی باری کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ میرا اگر دل چاہے کہ میری روح کسی اور کے دل میں، کسی جسم میں ہو، کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کہ میری روح اگر کسی اور جسم میں ہوتی تو حضرت سودا کے جسم میں ہوتی۔ اور پھر ان کے جو ہے جو آگے خرچ کرنے کا، ان کی سخاوت کا جو حال ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے زیادہ سخاوت یہ کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے وہ پٹلی میں، تھیلی میں دراہم بھیجے، اشرفیاں بھیجی۔ تو انہوں نے پوچھا لانے والے سے کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں اشرفیاں ہیں، دراہم ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کہ جو ہے لوگ کھجوروں کی طرح سے دراہم کو بھی تھیلیوں میں بند کرنا شروع کر دیا ہے، یعنی انہوں نے ان کو کھجوروں کی طرح ہلکا کر دیا۔ وہاں اس زمانے میں، اس دور میں کھجوریں عام ہوا کرتی تھی مکہ میں، آج بھی آج دیکھیں گے آپ وہاں پر کھجوریں عام ہوتی ہیں، تو وہ یہاں کی عام چیز تھی۔ حالانکہ پیسے تو یہ خاص چیز ہوا کرتی ہیں، لیکن ان کے لیے انہوں نے جو ہے گویا کھجوروں کو اور پیسوں کو اکٹھا کر دیا، ان کو ہلکا کر دیا کہ یہ تو عام۔ پھر اسی مجلس میں کہتے اسی موقع پر انہوں نے کیا کیا، وہ ساری اشرفیاں اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دی کہ میں بوڑھی ہوں اپنے لیے بچا لوں نہیں۔ اور پھر یہ خود کمائی کیا کرتی تھی، خود کام کر کے جو کمائی آتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی، ایسی سخی خاتون تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب ان کا جو ہے انتقال کا جو وقت تھا، انتقال میں جب ان کے بارے میں جو ان کی تاریخ ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال آتے ہیں۔ جو صحیح قول جس قول میں نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر میں جو ہے جا کر یہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ 23 ہجری کو پیش آیا تھا۔ تو ان کی جو وفات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات 22 ہجری میں تقریباً ہوئی تھی، تو یعنی 22 ہجری میں یہ اللہ کو پیاری ہوئی تھی، اور ان کی جو اس وقت عمر تھی وہ 80 سے کچھ زیادہ تھی جب یہ دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ تو ان سب واقعات میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بھئی یہ دجال سے بڑا ڈرا کرتی تھی اور بڑا خوف کیا کرتی تھی۔ تو ان سب واقعات میں ان کے جو حالات سے ہمیں سبق کیا ملا؟ ان واقعات کا سننا تو مطلب نہیں ہے، نہ ان کا سنانا مطلب ہے، بلکہ ان سے سبق حاصل کرنا، ان کو اپنی زندگیوں میں لانا، یہ مقصد ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس بے سر و سمانی میں تمام دنیا ان کے خلاف تھی، اپنے بھی خلاف، غیر بھی خلاف، اس وقت میں بھی یہ اپنے دین پہ جمی رہیں، استقامت سے اللہ کے حضور صدا ریز رہیں، اللہ کے دین سے جو ہے انہوں نے ایک ذرہ بھی پیچھے ہٹنا قبول نہ کیا اور اس پر جمی رہیں۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آگے جائے تو حبشہ کی طرف ہجرت بھی کر لی۔ تو گویا ہمارے لیے بھی اس میں حکم یہ ہے، اس میں لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے لیے جو ہے اپنے آپ کو وقف کیے رکھیں، اپنے آپ کو کھپائے رکھیں، جب سختی بھی آئے تب بھی، جب آسانی آئے تب بھی۔ تو اس لیے ہم بھی جو ہے اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم بھی اسے یہ سبق حاصل کریں کہ اپنے آپ کو ہم نے دین پر جمائے رکھنا ہے، چاہے اچھائی ہو، چاہے مشکل ہے، چاہے آسان ہے۔
ہماری آج کی نشست کا عنوان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی ولادت بعثت کے 4 سال بعد ہوئی اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ غمگین اور اداس رہا کرتے تھے، اس وقت متعدد بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں آپ کی صورت دکھلائی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ بننے والی یہ خاتون ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیام نکاح بھجوایا ان کی بیٹی کے بارے میں۔ حضرت خولہ بنت حکیم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتی ہیں اور اتفاق سے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں موجود نہیں ہوتے اور آپ کی والدہ ام رومان گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ حضرت خولہ جا کر ام رومان کو بتاتی ہیں کہ اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیام نکاح آپ کی بیٹی کے لیے لے کے آئی ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خولہ ان کو ساری بات بتاتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ تو میری بھتیجی ہے اور میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منہ بھولا بھائی ہوں، کس طرح میری بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت خولہ یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کر بتاتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں، کیا جواب ہے اس بارے میں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہہ دو کہ آپ میرے منہ بھولے بھائی ہیں، نسبی یعنی سگے بھائی نہیں ہیں۔ اگر سگے بھائی ہوتے تو پھر آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح حرام ہوتا، چونکہ آپ میرے سگے بھائی نہیں ہیں اس لیے آپ کی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح جائز ہے۔ عرب کا یہ رواج تھا، منہ بولے بھائی کی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حضرت خولہ جاتی ہیں، جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات سناتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ وہ رکاوٹ یہ تھی کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھیں، بچپن ہی میں زبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگ لیا تھا۔ اب رکاوٹ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے زبان کر چکے تھے۔ عرب میں اس بات کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ جو زبان دی جاتی تھی اس کو پورا کیا کرتے تھے، لیکن وہ جو زمانہ تھا وہ نبوت کا زمانہ تھا اور اسلام عروج پہ تھا، کافروں کو مسلمانوں پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطعم کے پاس جاتے ہیں جو زبیر کے والد تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مطعم کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ کا کیا خیال ہے نکاح کے بارے میں؟ مطعم چونکہ مسلمان نہیں ہوتے، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطعم کہتے ہیں میں اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، بیوی سے پوچھتے ہیں تو ان کی بیوی، ان کی اہلیہ یہ ان کو جواب دیتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی عائشہ ہمارے گھر میں آئے اور اس کے آنے کی وجہ سے میرے گھر میں اسلام آ جائے، اس وجہ سے میں عائشہ کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کرتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم سے پوچھتے ہیں بھئی تمہاری کیا رائے ہے، تم تو اپنی رائے بتاؤ۔ تو مطعم یہ کہتے ہیں جو میری بیوی کی رائے ہے وہی میری رائے ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھجواتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح فرما لیں۔ 6 سال کی عمر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوتی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد تعمیر کروا رہے ہوتے ہیں تو مسجد کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گھر بھی تعمیر کروا رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر والوں کو مدینہ بلا لیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو مدینہ میں بلا لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، چونکہ نکاح تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے۔ آ کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں تو عائشہ کو اپنے گھر میں رکھ لیں تاکہ آپ کی صحبت اس کو نصیب ہو جائے۔ چنانچہ 9 یا 10 سال کی عمر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد تا حیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتی ہیں، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی عنہا کو بعض ازواج مطہرات پہ بہت ساری فوقیت حاصل ہے، بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ خصوصیات جو ان میں ہیں وہ بعض ازواج مطہرات میں نہیں ہیں۔ خود فرماتی ہیں کہ میں وہ ازواج مطہرات میں سے میں وہ زوجہ ہوں جو 9 یا 10 سال کی عمر میں آپ کی صحبت میں آ گئی تھی۔ وہ فرماتی ہیں میں ہی وہ عورت ہوں، نکاح میں آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری صورت دکھائی گئی تھی اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ آپ کی اہلیہ بننے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ میرا نہیں قائم ہوا، سب سے پہلے یہ رشتہ میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طے ہوا۔ اور فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں وہ خوش نصیب ازواج مطہرات میں سے ایک ہوں جس کے والد کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں وہ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ہوں جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے والدین تو ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ منافقین کی سازش کے نتیجے میں جب مجھ پہ الزام لگا تو میری برات کے لیے قرآنی آیات نازل ہوئیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طیب کہا اور طیبہ کے نام سے مجھے پکارا۔ اور فرماتی ہیں کہ میں ہی وہ خوش نصیب عورت ہوں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کا آخری ہفتہ تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں آ کر آرام کرنے لگ گئے تھے، اور جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہوا اس دن میری ہی باری کا دن تھا۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسد اطہر سے مفارقت اختیار کرنے لگی، اس وقت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی یا پھر موت کا فرشتہ تھا۔ بہت زیادہ مسائل کو جاننے والی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابہ میں سے ان کا نام ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں جب لوگ نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے، ان صحابہ میں ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری اتنے بڑے صحابی روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی علم کا مسئلہ ہوتا ہم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور ہمیں وہ ضرور اس مسئلے کا حل دے دیتی۔ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو علمیت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امہات المؤمنین کی عقیدت و محبت کو ہمیں دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماں اور بہنوں کو ان کی سیرت کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق، ان کے عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احمدہ ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد،
محترم ناظرین اکرام، آج کی نشست کا عنوان ہے ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا۔ ناظرین اکرام، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کی ولادت بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال پہلے ہوئی۔ ناظرین، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام عمر بن خطاب تھا۔ آپ اللہ کے نبی کے دوسرے خلیفہ ہیں اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مزعون ہے۔ آپ کا جو خاندان ہے وہ بنی عدی کہلاتا ہے اور تعلیم، تربیت، معاملہ فہمی میں اس وقت آپ کا خاندان شہرت رکھتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں اہل مکہ نے نظم و نسق کے لیے باہم میں کچھ امور تقسیم کر رکھے تھے، اور ثالثی اور سفارت کے جو معاملات تھے اس کو آپ کا خاندان دیکھتا تھا۔ اور اس زمانے میں مکہ میں صرف 17 افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک آپ کے والد محترم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ ناظرین، اسی طرح اس زمانے میں بت پرستی عام تھی، لیکن اس کے باوجود زمانہ جاہلیت میں ایک شخص گزرے ہیں جن کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل۔ یہ وہ شخص ہیں جس نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی سے اجتناب کیا اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت حفصہ کے رشتے میں چچا لگتے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کی اپنی اولاد کی خصوصی تربیت کی اور تعلیم اور تعلم اور لکھنا پڑھنا اپنے بچوں کو سکھایا۔ حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میرے والد صاحب مسلمان ہوئے تو میری عمر 10 سال تھی۔ تو ناظرین، جب عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو اس وقت آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کو مزید بہتر کرنے کے لیے مزید انہوں نے کوشش شروع کی، اور پھر جب آپ حد بلوغ کو پہنچی تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ سے فرما دیا۔ حضرت خنیس ان شخصیات میں سے ہیں جو شروع کے زمانے میں مسلمان ہوئے اور حبشہ کو ہجرت کی۔ جب آپ کے شوہر حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نکاح حضرت خنیس سے فرما دیا، اور اسی دوران اللہ کے نبی اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا تو مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ خانہ کعبہ میں آئے اور وہاں آ کر آپ نے اعلان کیا، بیت اللہ میں آ کر اعلان کیا اور کہا کہ جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور اپنے بیویوں کو بیوہ، وہ سامنے آئے، کیونکہ میں یہاں سے ہجرت کرنے جا رہا ہوں مدینہ کی طرف۔ ناظرین، اس زمانے میں جب مسلمانوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اس دوران کافروں نے ان کے درمیان روڑے اٹکائے، ان کو جگہ جگہ روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اعلان کیا اور اعلان ہجرت فرمائی، اور کسی کو آپ کو روکنا تو دور کی بات کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ آئے اور آپ کے مقابلے میں بات۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس وقت کچھ کمزور مسلمان جو اکیلے جانے میں ان کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا، وہ آپ کے ساتھ ہجرت میں رفیق کار بنے، اور یہ 20 حضرات کا قافلہ مدینہ پہنچا جس میں حفصہ بنت عمر اور آپ کے شوہر بھی شامل تھے۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر میں سب سے زیادہ جن افراد نے شرکت کی ان کا تعلق حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تھا۔ اور ناظرین اکرام، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں کفار کے تمام قبائل نے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شرکت کی سوائے ام المؤمنین حفصہ کے قبیلے کے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی اور اس پہ شرکت کرنے والے مسلمانوں نے بڑی بہادری سے اس جنگ کو فتح کیا۔ اس جنگ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر خنیس بن
حذیفہ نے بڑی بہادری سے کافروں کا مقابلہ کیا اور زخمی ہوئے۔ آپ کو مرہم پٹی کے لیے مدینہ لایا گیا، لیکن آپ جانبر نہ ہو سکے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ عدت کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ میں جلد از جلد اپنی بیٹی کا گھر آباد کر دوں، تو وہ اس معاملے میں سوچنے لگے۔ اسی دوران ان کا خیال حضرت عثمان بن عفان کی طرف گیا، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان کی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکی تھی۔ تو اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں آپ کو سوچ کے بتاؤں گا۔ چند دن بعد حضرت عثمان نے ان کو جواب دیا کہ ابھی میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں۔ حضرت حفصہ کے والد محترم اس جواب سے پریشان ہوئے اور اسی پریشانی میں ان کے دل میں آیا کہ میں اس پیغام کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتا ہوں تاکہ میری بیٹی کا گھر آباد ہو جائے۔ وہ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو سنا اور خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غمگین اور پریشان ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے دو دوستوں کی شکایت عرض کی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں عثمان کے پاس گیا، میں نے ان سے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بات کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ میں ابوبکر کے رضی اللہ کے پاس گیا، وہ خاموش رہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح صحابہ اکرام اپنے مسائل لے کے آتے اور اللہ کے نبی ان کے مسائل کو حل فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی دربار میں تشریف لے گئے اور اپنا مدعا عرض کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کو آپ کی بیٹی سے بہتر بیوی دے گا اور آپ کی بیٹی کو ان دونوں سے بہتر شوہر دے گا۔ کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا، جسے حضرت عمر نے خوشی خوشی قبول فرمایا۔ اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 56 سال تھی اور ام مؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر 22 سال تھی۔ جب اللہ کے نبی کے نکاح میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ آئی تو آپ نے بھی ان کی معاملہ فہمی اور ان کی ذکاوت کی وجہ سے ان پر خصوصی توجہ دی اور ان کی تربیت کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ اور اس وقت ایک صحابیہ شفا بنت عبداللہ سے فرمایا کہ وہ تعلیم و تعلم لکھنے پڑھنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو حفصہ کی تو وہ ان کو دور کر دے اور ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اسی طرح حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا روزانہ آتی اور حفصہ کو تعلیم و تربیت سکھاتی، ان کو پڑھاتی اور ان کو لکھنا پڑھنا سکھاتی۔ ناظرین اکرام، یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وہ حفصہ کو سناتے، حفصہ ان سے وہ آیت یاد کرتی اور اس آیت کو قرآن کریم کے اس مجموعے میں لکھ لیتی جس میں وہ وہی لکھا کرتی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کے حکم سے حفصہ نے قرآن کریم کی مکمل کتابت اپنے پاس لکھ کے رکھ لی، یعنی حفصہ نے پورا قرآن اس طرح تحریر فرمایا۔ عثمان رضی کی خلافت کے زمانے میں عرب و عجم کا اختلاط بڑھا اور قرات میں مسائل آنے لگے، تو پھر اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مجموعہ منگوایا جس میں وہ قرآن کریم لکھا کرتی، قرآن کی وہ کتابت منگوائی اور اس کی نقلیں تیار کروا کے مختلف علاقے بھیج دی، مختلف شہروں میں بھیج دیا۔ اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آئندہ کے نشستوں میں
مزید تفصیلات سے پہ اس پر گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة التي نتكلم فيها عن سيرة أم المؤمنين السيدة ماريا القبطية رضي الله عنها. إخوة الكرام والأخوات، لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية فأرسل الرسائل إلى ملوك بلاد مختلفة، ومن هؤلاء عظيم مصر وهو المقوقس، فأرسل عليه الصلاة والسلام كتابه إلى المقوقس مع حاطب بن أبي بلتع صاحب البلاغة والفصاحة رضي الله عنه وأرضاه. وأعجب المقوقس من فصاحته فرد عليه برد جميل وقال: قد علمت أن هذا الرسول سيظهر في البلاد هذه، وأن محمدا ليس بساهر ضال ولا بكاهن كذاب. فأحسن الحديث وأرسل الرسالة وبعث مع رسالته بعض الهدايا، ومن بين هذه الهدايا جارية اسمها ماريا القبطية، وهي موضوع درسنا اليوم. وهي كانت ابنة أحد أشراف القبط، وأسلمت على يد حاطب قبل الوصول إلى المدينة المنورة عندما عرض عليه الإسلام. فلما قدم حاطب المدينة المنورة فعرض هذه الهدايا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية ماريا القبطية. وبعد مدة تزوج بها صلى الله عليه وسلم. وكانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم شديدة الغيرة من ماريا، حيث أنها كانت ذات حسن وجمال وبهاء. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما غرت على امرأة إلا دون ما غرت على ماريا، فإنها كانت جميلة وجعدة، وأعجب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد وقت أنجبت السيدة ماريا القبطية للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا، وسماه إبراهيم تيمنا بسيدنا إبراهيم عليه السلام. ولكنه توفي قبل إتمامه العام الثاني رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ للسيدة ماريا القبطية نسبها ومكانة قريتها، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إليها.
فإن لهم نسبا وسحرا، والسحر هو من زوجته ماريا القبطية. فلما جاء عبادة بن الصامت إلى مصر وفتحها أعفى هذه القرية من كل خراج عليها إكراما لزوجة نبيهم عليهم الصلاة والتسليم. إخوتي وأخواتي، انتهينا الآن من بيان سيرة السيدة ماريا القبطية رضي الله عنها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نام ہند ہے، ام سلمہ ان کی کنیت ہے۔ والد کا نام ابو امیہ قرشی مخزومی ہے، جبکہ والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر ہے۔ ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے ان کے ساتھ ہوا۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد المخزومی، جن کا انتقال سن 4 ہجری میں ہوا۔ ایک مرتبہ ابو سلمہ گھر تشریف لائے، بہت زیادہ مسرور تھے اور کہا کہ میں نے آج ایک نبی علیہ السلام سے بہترین حدیث سنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس انسان کو کوئی مصیبت پہنچے وہ اس پر انا للہ پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ اللہم اخلفنی فیہا بخیر منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا، اور جس مصیبت پر یہ دعا پڑھ رہا ہے اس مصیبت سے اللہ اس کا نعم البدل اس کو عطا فرمائے گا، اس سے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے یہ حدیث سنی، پھر جب 4 ہجری میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مجھے یہ حدیث یاد آئی کہ میں پڑھوں۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون انسان مل سکتا ہے، لیکن میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم سمجھ کر اس کو پڑھ لیا، اسی دعا کو پڑھا، انا للہ پڑھا۔ جیسے ہی میری عدت گزری، فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے کچھ عذر کیے کہ میں عیالدار ہوں، میری عمر زیادہ ہے، کچھ عذر نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تو نبی علیہ السلام نے ان سب کو قبول فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی عیال ہو اور تمہارے مزاج کے لیے میں دعا کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے اس وقت اس دعا کا اثر معلوم ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث اور اس دعا کی حقانیت میرے دل میں اور زیادہ اتر گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ اس سے بہتر بدلہ اللہ اس کو عطا فرمائے گا،
کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس دعا کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائے گا کہ ہم سب اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، اللہ ہی اس کا نعم البدل عطا کرنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا نکاح ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ساری کائنات سے افضل ہے، اللہ نے ان سے بہتر عطا فرما دیا۔ 84 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کی وفات کا سن اس میں مختلف اقوال ہیں، 58 ہجری، 59 ہجری، 60، 61، یہ اقوال موجود ہیں۔ بہرحال 60 ہجری کے قریب تمام ازواج مطہرات سے تقریباً آخر میں آپ کی وفات ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ 84 سال کی عمر تھی جب آپ کی وفات ہوئی۔ کمال درجے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراست اور فہم اور عقل عطا فرمائی تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ صلح کی، صحابہ کرام بظاہر اس پر خوش نہیں تھے، وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کو ناحق واپس بھیجا جا رہا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی، شرائط طے کی اور آپ علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام اس بات کو ابھی سمجھ نہیں سکے تھے، اس لیے ایک قلق اپنے دل میں محسوس کرتے تھے، غم کی، پریشانی کی کیفیت میں تھے۔ اسی اثناء میں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنی ہدی کے جانور کو ذبح کرو اور اپنے حلق کرواؤ، ہم واپس جائیں گے، بغیر عمرہ کیے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام نے 2-3 دفعہ یہ حکم دیا لیکن کسی نے عمل نہیں کیا۔ صحابہ کرام تو بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے لیکن وہ پریشانی اور غم کی کیفیت میں تھے کہ ہم اللہ کے گھر کا طواف بھی نہیں کر سکتے اب کسی کی اجازت کے بغیر۔ تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اس صورتحال کو دیکھ کر کہ صحابہ نے عمل نہیں کیا میری بات پر۔ اس موقع پر اس پریشانی کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑے بہترین خوبصورت انداز میں اس کو حل فرمایا اور اتنا بہترین مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو حکم نہ دیں، یہ اس وقت غم کی کیفیت میں ہیں، آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لے جائیں، آپ ان کے سامنے جا کر اپنا جانور ہدی کا ذبح کریں اور ان کے سامنے حلق کروا دیں، یہ خود بخود عمل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی فرمایا۔ آپ علیہ السلام خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے اپنا ہدی کا جانور ذبح فرمایا اور حلق کروایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے صحابہ نے ہدی کے جانور ذبح کیے اور اپنے حلق کروا کے احرام کھول دیے اور اس طرح جو ہے اس پریشانی سے نکل گئے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی، ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج اس مختصر سے بیان کا عنوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا پورا نام زینب بنت جحش بنت رعاب الاسدی ہے۔ آپ کی کنیت ام حکیم ہے۔ والدہ کی طرف سے آپ کا نسب زینب بنت امیمہ بنت عبد المطلب ہے۔ اس طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ آپ کے بارے میں تاریخ دانوں نے یہ فرمایا ہے، کانت قدیمۃ الاسلام۔ حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، زینب بنت جحش ہی من المہاجرات الاولی، یعنی یہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے جو پہلے لوگ تھے ان میں آپ شامل ہیں۔ لہذا آپ کافی مدت تک دیگر خواتین اسلام کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت رہیں۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، ایک وقت آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 ہجری میں آپ نے حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ آپ کا نکاح کرنا چاہا۔ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں وہ آپ کے آزاد کردہ غلام
اور متبنہ یعنی جس کو ہم منہ بولا بیٹا کہتے ہیں وہ تھے۔ طبرانی نے اپنی روایت کے اندر یہ بات صراحتاً ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو زید بن حارثہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا۔ چونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، آپ نے اور آپ کے بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا یہ پیغام نکاح زید بن حارثہ کے لیے رد کر دیا، لہذا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کے اندر جب یہ فرمایا گیا ہے کہ جب کسی کام کا حکم اللہ اور اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے دیں کسی مومنین کے بارے میں تو ان کو کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن جہش اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر لیا اور برضا و خوشی نکاح قبول کر لیا۔ اب نکاح ہو گیا، اور اس نکاح کے اندر یہ بھی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے حق کے مہر جو ہے وہ ادا کیا، لیکن چونکہ یہ آزاد کردہ غلام تھے، اس دور کے اندر منافقین جو ہیں وہ کوئی بھی جو لمحہ جو ہے وہ فرو گزاشت نہیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں اور آپ کے صحابہ کو، لہٰذا جو منافقین کی عورتیں تھیں انہوں نے آ کر حضرت زینب بنت جہش کی خدمت میں آ کر یہ باتیں کہیں کہ یہ دیکھیں جی، یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ایک شریف خاندان کی لڑکی کا نکاح جو ہے ایک غلام سے کر دیا، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، آزاد تھے، لیکن پھر بھی بار بار یہ بات جب ان کو کہی تو ان کے دل کے اندر بھی یہ بات جو ہے وہ اثر کر گئی۔ ادھر حضرت زید بن حارثہ جو ہیں ان کے دل کے اندر بھی ان کا خاندانی تفوق جو ہے وہ جو ہے پلتا رہا اور ان کو احساس ہوتا رہا، کیونکہ ان کی حساس طبیعت تھی۔ تو یہ روزانہ کی ان کی آپس کی لڑائیاں جو ہیں وہ چلتی رہیں، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھاتے رہے، بھائی آپ اس کو برداشت کریں اور اس نکاح کو چلائیں، اس کو طلاق دینے کی کوشش نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح منع فرمایا، لیکن یہ سلسلہ جو ہے زیادہ دیر تک نہ چل سکا، اور 1 سال کے بعد جو ہے حضرت زید بن حارثہ نے جو ہے وہ آپ کو طلاق دے دی۔ اب یہ حضرت زید بن حارثہ کی طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر دوہرا عار آ گیا۔ لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا، لو جی غلام نے بھی آزاد کو طلاق دے دی، ایک غلام نے آزاد کو طلاق دے دی۔ اب ان کو ایک پہلے تکلیف تھی، ایک طلاق کی تکلیف، اور دوسرا ایک غلام نے طلاق دی، اس کی بات کی بھی ان کو کافی تکلیف ہوئی، لہٰذا اس کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں ایک فیصلہ فرمایا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، کہ جس وقت حضرت زید نے آپ کو طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اے پیغمبر علیہ السلام آپ کی شادی جو ہے حضرت زینب سے کر دی ہے۔ یہ حضرت زینب کی خصوصیات میں سے ہیں، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت زینب اسی خصوصیت کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پر فخر فرمایا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے، خاندان والوں نے کرایا، اور میرا نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے فرمایا تھا۔ یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ ان کی ایک اور خصوصیت جو ہے وہ بڑی اہم، وہ یہ کہ تمام ازواج کا ولیمہ ایسا نہیں کیا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ فرمایا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی احد من نسائہ ما اولم علیہا بشات،
کہ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم مفتہرات میں سے کسی ایک کا بھی ولیمہ جو ہے ایسا کرتا ہوا نہیں دیکھا جیسا کہ ان کے اوپر ولیمہ کیا۔ ان کا ولیمہ جو ہے وہ گوشت کے ساتھ کیا، بکری کا ذبح کی اور اس کے گوشت کے ذریعے سے روٹی اور گوشت سے جو ہے ولیمہ فرمایا۔ اور اسی ولیمے کے اندر ایک اور معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا، ایسا بابرکت ولیمہ تھا کہ حضرت انس خود فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس نکاح کے ولیمے کے لیے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ساتھیوں کو بلا کر لاؤ، تو میں جن جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سب کو بلا لایا۔ حضرت انس کے شاگرد ہیں حضرت جعد، انہوں نے سوال کیا حضرت انس سے، وہ کتنے لوگ تھے جن کو آپ بلا کر لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے؟ تو حضرت انس نے فرمایا وہ کم و بیش 300 لوگ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سالن تیار کر کے بڑی سے تھال کے اندر جو ہے اس گوشت کو رکھا، اور 10 کی جماعت کو باری باری بلایا، ہر جماعت آ کر اپنے اپنے حساب سے سیر ہو کر کھاتی گئی اور اٹھتی گئی۔ اس طریقے سے 300 آدمی اس تھال سے جو ہے ولیمہ کھا کر چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت میں نے وہ تھال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اٹھایا تو مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کے اندر جو کھانا تھا وہ ولیمے سے پہلے زیادہ تھا یا بعد میں تھا۔ سبحان اللہ، ایسا بابرکت ولیمہ تھا۔ اور ان کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہی کے اسی ولیمے کے اندر جو ہے آیت حجاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اگر تمہیں کوئی چیز چاہیے ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر تمہیں کسی چیز کی بھی ان سے ضرورت ہو ازواج مطہرات میں سے تو پردے سے لو، تو وہ انہی کے ولیمے میں اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرمائی تھی۔ یہ بھی ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے خاصیت رکھی ہے، ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خوب تعریف فرمائی ہے، بہت خوب تعریف فرمایا کہ یہ ایسی اللہ تعالیٰ زینب پر رحم فرمائے، انہوں نے دنیا کے اندر جو ہے ایسا شرف و کمال حاصل کر لیا کہ ایسا شرف و کمال کا حاصل کرنا کسی کی ہمت نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے ان کا نکاح خود فرمایا اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بھی جنت کی بشارت دی، فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد تم میں سے جو مجھ کو ملے گی وہ ہوگی جو اطولکن باعن، جو تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہوں گے۔ تو صحابیات جو ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں، یہ اپنے ہاتھ کو ظاہری طور پر جو ہے پیمائش کرتی رہی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں تھا۔ یہ اماں زینب بنت جہش جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت زیادہ خیرات کیا کرتی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی۔ یہ خرچ کرنا جو ہے اس کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لمبے ہاتھوں والی ہوگی وہ مجھے میری وفات کے بعد سب سے پہلے ملے گی۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ سن 2021 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو پہلی بیوی فوت ہوئی، زوج مطہرہ فوت ہوئی، وہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ان کی وفات کے اوپر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذہبت حمیدۃ سعیدۃ مفزع الجتامى والارامل، کہ آج جو ہے ایک وہ عورت جو بہت تعریفوں والی تھی اور بہت نیک بخت تھی اور یتیموں اور بے سہارا عورتوں کے لیے جو جائے پناہ تھی، ان کی مددگار تھی، ان کا سہارا تھی۔ لہٰذا جب ان کی وفات ہوئی سن 20 یا 21 ہجری کے اندر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان کا جنازہ پڑھایا۔ یہ اتنی ساوت کرنے والی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بہت سارا نفقہ بھیجا، تو جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اے کاش کہ اس کو مجھ سے بہتر خرچ کرنے والا کوئی ہوتا ہے، اس کو مجھ سے بہتر کوئی خرچ کرنے والا ہوتا۔ چنانچہ آپ نے اپنی باندی برزہ بن رافع جو ہیں ان کو کہا کہ جاؤ لوگوں کو بلا، آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو بلایا، اور سب کچھ خرچ کرنے کے بعد حضرت برزہ کہتے ہیں مجھے بھی حضرت زینب بنت جہش نے جو ہے مجھے بھی ہدیہ کیا،
اور وہ تقریباً 83 دینار تھے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے آئندہ حضرت عمر کا ہدیہ نہ پہنچے۔ چنانچہ اسی سال آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ تھیں حضرت زینب بنت جہش، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ جو ہے اپنے بہترین جنت میں جگہ دے، اور ہم سب کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کے نقش قدم پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سلسلہ تعارف ازواج مطہرات کے اندر یہ آج کی نشست سیدنا حضرت جویریہ بنت حارث خزاعی رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے 8ویں زوجہ محترمہ ہیں۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اس وقت ہوا جب آپ کا سن مبارک 58 برس کا تھا۔ یہ قبیلہ بنو مستلق سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں۔ ان کے والد حارث جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یہ اپنے قبیلے کے ایک سردار تھے۔ غزوہ بنو مستلق کے اندر، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسع بھی ہے، یہ لوگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کے مقابل میں آئے، یہ پورا قبیلہ۔ اور اس قبیلے میں کافروں کی طرف سے ان کے شوہر مصافع بن صفوان، جو ان کے ہم قبیلہ بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہونے سے قبل ان کا نکاح انہی صاحب سے ہوا تھا، تو یہ اس غزوے میں مارے گئے کافروں کی طرف سے، اور مسلمانوں کو اس غزوے میں فتح اور کامرانی نصیب ہوئی، اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے۔ تقریباً 600 کے قریب افراد کی گرفتاری کا ذکر کتب حدیث میں ہے۔ اس غزوے کے نتیجے میں 600 کے قریب مرد اور عورت، غلام اور باندیاں بنائے گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ وغیرہ مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملا۔ اس غزوے میں مال غنیمت کی شکل میں جو افراد گرفتار ہوئے تھے، غلام اور لونڈیاں بنے تھے، ان کی تقسیم کر دی گئی مجاہدین کے درمیان، اور یہ حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حصے میں غنیمت تقسیم ہوتے وقت آئیں۔ انہوں نے ان کے ساتھ عقد کتابت کر لیا، یعنی مکاتبت کا معاملہ کر لیا، کہ آقا نے اپنی رضامندی کے ساتھ جب اپنے غلام یا اپنی لونڈی سے آقا یہ کہہ دے کہ تم اتنی رقم یا اتنی مالیت کی چیز لے آؤ تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اسے مکاتبت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے آقا نے ان کے ساتھ مکاتبت کر لی، اور مکاتبت جو ہے وہ 19 اوقیہ سونے پر کی۔ ان کے پاس تو نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر درخواست کی کہ میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کسی کی غلامی میں رہوں، تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور مجھے آزادی دلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند نہیں کرتی کہ تمہارا بدلے کتابت بھی میں ادا کر دوں، اور تم جب آزاد ہو جاؤ تو تمہیں اپنے نکاح میں رکھ لوں۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بدلے کتابت ادا کر کے ان سے نکاح فرما لیا، اور ان کا حق مہر جو ہے وہ 400 درہم مقرر فرمایا۔
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کر لیا، حضرات صحابہ کرام کو علم ہوا کہ جویریہ بنت حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، گویا وہ امت کی ماں بن گئی ہیں، زوجہ محترمہ بن گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو تمام صحابہ کرام نے جن جن کے پاس غلام اور لونڈیاں موجود تھے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی خاندان کو غلام نہیں بنائیں گے۔ چنانچہ ان کو تو آزادی ملی عقد کتابت کے نتیجے میں، اور بقیہ تقریباً 100 کے قریب افراد کو آزادی ملی اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی خاندان کے لوگوں کو غلام نہیں بنایا اور انہیں آزاد کر دیا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جویریہ سے زیادہ برکت والی عورت کسی قبیلے کے لیے نہیں دیکھی، کہ اس ایک عورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قبیلے کے 100 سے زیادہ افراد کو غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ ان کی جو خصوصیات ہیں اس میں ایک خاص چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا کہ یہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے گھر کے اندر نماز کے لیے ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی جسے مسجد البیت کہا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ فجر کی نماز کے بعد سے گزری کہ وہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، اشراق کے قریب واپس آئے، دیکھا ابھی تک تسبیح پڑھ رہی ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کیا تم ابھی تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جس حال میں تھی اسی حال میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، میں نے صبح سے 3 مرتبہ یہ کلمہ کہا ہے اور اس کا اللہ کے ہاں ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے فجر سے لے کے اب تک کے ذکر سے زیادہ ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس کلمہ کو جو آدمی صبح کے وقت میں 3 مرتبہ کہہ لیتا ہے تو یعنی ثواب کے اعتبار سے یہ گھنٹوں کے ذکر سے زیادہ ثواب انسان کو عطا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان کا معمول تھا، یہ ذکر و عبادت میں بڑی رغبت رکھنے والی تھی، چنانچہ خود فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جمعہ کا دن تھا، تو مجھے پوچھا کھانے کے بارے میں، تو میں نے عرض کیا میرا روزہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہارا کل بھی روزہ تھا؟ تو میں نے عرض کیا نہیں، کل تو روزہ نہیں تھا۔ پھر فرمایا کیا تم کل بھی روزہ رکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی نہیں، کل کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دن کا روزہ نہ رکھا کرو، اس کے ساتھ ملا لیا کرو۔ تو علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ جمعہ والا دن کا یہ واقعہ ہے، تو خاص جمعے کا دن اگر کوئی آدمی روزے کے لیے بہتر سمجھ کے رکھتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو جمعے کے ساتھ ہفتہ یا جمعرات کو ملا لینا چاہیے۔ جمعے کے علاوہ اگر کسی دن کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، اکیلا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی سیدتنا جویریہ بنت الحارث خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد یہ طویل عرصہ زندہ رہیں، اور سن 56 ہجری میں اور دوسرے قول کے مطابق سن 50 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے جو امیر تھے مروان ابن الحکم رحمہ اللہ، انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس اماں جان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور آج ہم مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ محترمہ کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔
رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ام المؤمنین ام حبیبہ بنت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق چند معروضات پیش کریں گے۔ یہ سلسلہ تعارف امہات المؤمنین چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام رملہ ہے، رملہ بنت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم۔ آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ آپ کے والد کا نام ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ ہے، اور آپ کے بھائی حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ بعثت سے 17 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کو من جملہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان میں سے یہ تھیں کہ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، پہلے مسلمانوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اور یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہوا کہ آپ نے دونوں ہجرتیں فرمائی، ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی، اور دوسری ہجرت جو مکہ سے مدینہ ہوئی، اس میں بھی آپ نے شرکت کی۔ مکہ سے حبشہ پہلی ہجرت میں آپ اپنے پہلے شوہر عبید اللہ بن جحش کے ساتھ تشریف لے گئی، لیکن وہاں روایات کے مطابق یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ کے جو شوہر تھے عبید اللہ بن جحش، وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے نصرانیت کو، عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اور واقعہ بھی اس طرح لکھا ہے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں بڑی عجیب صورتحال، عجیب شکل میں اس کو دیکھا، تو آپ ڈر گئیں، بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی۔ آپ نے صبح کو اس کو بتایا، لیکن وہ متنبہ نہیں ہوا، اور صبح کو آپ کو پتہ چلا کہ اس نے نصرانیت کو، عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، جو بعد میں ام المؤمنین بنی، بہت زیادہ غمگین ہوئی، بہت زیادہ پریشان ہوئی، اور آپ روایات میں ہے ہر وقت روتی رہتی تھی، گھر کا دروازہ بند کر کے بہت زیادہ پریشان رہتی تھی اس بات پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ انتظام فرمایا کہ جناب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ آپ کا شوہر عبید اللہ بن جحش نصرانی ہو چکا ہے، اور آپ کی حالت اس کے بعد یہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عامر بن امیہ زمری کو، نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کی طرف پیغام دے کر بھیجا، اور نجاشی کو اپنا وکیل بنایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم بطور میرے وکیل کے ام حبیبہ سے میرا نکاح کرا دو اگر وہ اس نکاح پر راضی ہوں۔ تو نجاشی شاہ حبشہ نے
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس یہ پیغام بھجوایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ سے نکاح چاہتے ہیں اور نبی علیہ السلام نے یہ پیغام نکاح بھیجا ہے، اگر آپ بخوشی اس کو قبول کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ آپ کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں، تو آپ نے اس نکاح کو قبول فرمایا اور ام المؤمنین، مومنین کی ماں ہونے کا لقب، اس اعزاز کو حاصل کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ اعزاز دیا گیا۔ 400 درہم، 400 دینار مہر مقرر کیا گیا جو شاہ حبشہ نجاشی نے ادا کیا، اور خود خطبہ نکاح پڑھا، اور آپ کا نکاح اسی مجلس کے بعد لوگ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے لوگوں کو بٹھایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح کی کہ ولیمے کے طور پر لوگوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز آپ کو عطا فرمائے تھے، بڑی نیک پارسا متقیہ خاتون تھی۔ 65 کے قریب روایات جو آپ سے مروی ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور عبادات میں ہر وقت مصروف رہتی۔ ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، ان کے لیے یہ بہت بڑی سیاسی شکست تھی کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے اور مکہ بھی فتح نہیں ہوا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بیٹی سے نکاح فرما لیا اور وہ مسلمان ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ بھی کہا کہ ہم ان کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہماری بیٹیوں سے نکاح کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سیاسی طور پر ایک بہت بڑی شکست تھی مشرکین مکہ کے لیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ خیر، اس کے اثرات بہت زیادہ دور رس تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک قبیلے میں جو نکاح فرمایا اس کے کچھ مقاصد تھے، دینی مقاصد کے ساتھ ساتھ کچھ سیاسی مقاصد۔ نبوت کی تعلیمات دور دور تک قبائل میں پھیلی۔ 44 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ انتقال کے قریب مرض الوفات میں ام المومنین عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا اور ان سے کہنے لگی کہ عائشہ تم مجھے معاف کر دو ان معاملات کی وجہ سے جو ہمارے درمیان رہے بطور سوکن کے، چونکہ وہ بھی نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی، جو سوکنوں میں جو معاملات ہو جاتے ہیں ان معاملات کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو، تم مجھے معاف کر دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا، جو معاملات ہوئے وہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے جیسے تم نے مجھے خوش کیا ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات بہت زیادہ پارسا اور متقیہ، بہت زیادہ عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر چلنے والی، اور امت کی عورتوں کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی تھی۔ جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج، آپ کی بیویاں، وہ پوری امت کی عورتوں کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے میں کامیابی ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو عورتوں کے لیے ایسے معاملات میں جن میں عورت کی پیروی کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کو یہ جو ہے منصب عطا فرمایا کہ ساری امت کی عورتیں ان کی پیروی کریں گی تو کامیاب ہوں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ تمہیں اس پر اجر بھی ڈبل ملے گا، اجرہا مرتین، اور اگر خدا نخواستہ تم سے غلطی ہوگی تو تمہیں عذاب بھی ڈبل دیا جائے گا۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام ازواج مطہرات کی عقیدت اور احترام اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت کی بیٹیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وکفا
والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی اس مختصر نشست میں ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہے۔ کل 11 ازواج ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور جن کو ازواج مطہرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے مقدس اوراق ہمیں ان ازواج مطہرات کے مقدس تذکروں سے مزین نظر آتے ہیں، اور احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں میں ان ازواج مطہرات کی عفت، عظمت، منقبت اور تقدس اور پاک دامنی کا تذکرہ بڑے احتشام اور اہتمام کے ساتھ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان ازواج کو عالی مقام عطا فرمایا اور عظیم مقام عطا فرمایا۔ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں ازواج مطہرات کے مقام اور عظمت کے بارے میں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ازواج مطہرات کی 2 شرفوں کو ذکر فرمایا پہلا شرف ازواج مطہرات کو ازواج النبی ہونے کی حیثیت سے حاصل ہے کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہے۔ چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ازواج مطہرات کو اپنے اختیار سے یہ شرف نہیں ملا بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کی مستورات اور خواتین میں پیغمبر علیہ السلام کی زوجیت کے لیے ازواج مطہرات کو چنا اور انتخاب فرمایا، جیسے کہ قرآن کا بیان ہے انا احللنا لک ازواجک۔ اور اس آیت میں دوسری فضیلت ازواج مطہرات کی النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ازواج کا بڑا مقام ہے، عالی مقام ہے، ازواج النبی ہے، امہات المؤمنین ہے۔ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کے ازواج تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں بلکہ تمہارا مقام اعلیٰ ہے اور تمہاری فضیلت بہت زیادہ ہے۔ پھر ازواج مطہرات کی تطہیر، عفت، پاک دامنی اور عصمت کو اجاگر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ام المؤمنین کو ایک فضیلت تو یہ بھی حاصل ہے کہ ماں اور باپ دونوں طرف سے سیادت ان کو حاصل ہے۔ چونکہ یہودیوں کے جو 2 مشہور قبیلے تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ، حضرت صفیہ رضی اللہ کے والد بنو نذیر کے سردار تھے اور والدہ بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی تھی، تو ماں باپ کی طرف سے انہیں سیادت حاصل ہے۔ جب صحابہ کرام نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کیا اور اس کے بعد چند قیدیوں کو قید کیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھی۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے سامنے تذکرہ کیا کہ حضرت صفیہ بھی شامل ہے جن کو ماں باپ کی طرف سے سیادت کی سعادت بھی حاصل ہے، ایک شرف بھی حاصل ہے، اور اپنے خاندان کے اندر اور قبائل میں ایک ممتاز عورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت صفیہ کو آپ نے اختیار دے دیا، فرمایا آپ کے پاس اختیار ہے، آپ واپس بھی اپنے علاقے میں جا سکتی ہے، اور اگر آپ چاہے تو آپ میرے نکاح میں آ جائے۔ حضرت صفیہ نے فوراً کہا
अख्तारुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और उसके रसूल को इख्तियार करती हूँ, अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह देती हूँ। लक़द कुन्तु अतमन्ना बिज़ालिका फ़ि शिर्क, या रसूल अल्लाह अब तो मेरे सीने में ईमान की मोहब्बत आ गई, अब तो ईमान की नूरानियत आ गई, अब तो आपके अखलाक की अज़मत आ गई। मैं तो शिर्क के ज़माने के अंदर भी यही मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा मामला हो जाए और ऐसा ही फ़ैसला हो जाए जैसे अभी हो गया। अलबिदाया में एक वाक़या लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाद में देखा तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह के चेहरे पर एक निशान था। आपने पूछा कि ये निशान क्यों है, तो उन्होंने अपना एक ख्वाब सुनाया कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा ने जब खैबर का मुहासरा किया उस वक़्त मैंने ख्वाब देखा और मैंने देखा कि आसमान में चमकता दमकता जो चाँद है वो आसमान से अलग होकर मेरी गोद में आकर गिरा। मैंने ये ख्वाब अपने शोहर को सुनाया तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, क्या आपकी ख्वाहिश है कि अरब का सरदार आपका शोहर बन जाए? उसने एक ज़ोरदार तमांचा रसीद किया जिससे ये निशान पड़ गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह इनके साथ सन 7 हिजरी में रास्ते में ही, खैबर से वापस आते हुए रास्ते में ही निकाह हो गया और वलीमे का इंतज़ाम भी रास्ते में ही हो गया। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा घर तशरीफ़ ले आए। आपने देखा वही तब की हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही थी। आपने पूछा, फरमाया मा युबकीक, रोने की वजह क्या है? हज़रत सफ़िया ने बयान किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत हफ्सा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों जो है उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें 2 निस्बतें हासिल है, 2 फ़जीलतें हासिल है। एक तो अज़वाजुन नबी की फ़जीलत हासिल है और एक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदानी होने का शरफ़ हमें हासिल है। तो हमें 2 शरफ़ हासिल है और आप तो एक यहूदिया औरत है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आपने अपनी निस्बतें क्यों नहीं बताई, अपनी फ़जीलत आपने क्यों नहीं बताई? आपकी फ़जीलत तो बहुत ज़्यादा है। इन्नके लइब्नतुन नबिय्यिन, आप तो एक नबी की बेटी है। व इन्न अम्मकी नबिय्युन, आपका चचा भी नबी है। व इन्नके लतहत नबिय्यिन, और इस वक़्त आपका शोहर भी नबी है। आपको तो 3 निस्बतें हासिल है। गोया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जवाब का तरीक़ा बता दिया कि आप इस तरह जवाब दें। आप उन्हें कहे, मेरा ताल्लुक़ हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से है, लिहाजा हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे वालिद, वो भी नबी। मूसा अलैहिस्सलाम जो हारून अलैहिस्सलाम के भाई है वो मेरे चचा, वो भी नबी। और इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे शोहर है वो भी नबी। मुझे 3 निस्बतें हासिल है। किताबों में लिखा है कि इनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम बीमार हुए, बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई, अज़वाज मुतहरात मौजूद थी। तो हज़रत सफ़िया की ज़ुबान से ये जुमला निकला, या रसूल अल्लाह, काश ये बीमारी मुझे होती, ये तकलीफ़ मुझे होती और आप सुकून से होते। नबी अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन फरमाया, वल्लाहि इन्नहा लसादिक़ा, खुदा की कसम ये अपनी गुफ्तगू में बिल्कुल सच्ची है। इनके वाक़यात और हालात का मुताला करते हुए इनकी 4 सिफ़ात ऐसी है जो मुमताज़ है। किताबों में इनके ये सिफ़ात लिखी हुई है। पहली सिफ़त, इन्नहा कानत जमीलतुन, ये हुस्न वाली थी, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बाज़ किताबों में लिखा हुआ है, इन्नहा कानत आक़िलतुन हलीमतुन फ़ाज़िलतुन, ये सोच समझ और तदब्बर वाली थी, बहुत ज़्यादा अक़लमंद थी और हिल्म वाली थी। अब इससे बड़ी अक़ल क्या हो सकती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इख्तियार दिया, अगर आप चाहे तो आप वापस भी जा सकती है, आप चाहे तो मेरे निकाह में आ जाए। तो उस वक़्त इन्होंने सोचा, इनके जहन ने बिल्कुल सही काम किया।
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا شرف انہیں ملا، اگر یہ واپس چلی جاتی تو غالباً ان کا نام و نشان بھی نہ ہوتا، نہ کوئی تذکرہ ہوتا۔ آج انہیں ام المؤمنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن نے ازواجہ امہاتم کہہ کر ان کی جو عظمت بیان کی ہے یہ پیغمبر علیہ السلام کی زوجیت کی وجہ سے ہے۔ ان کی جو تیسری صفت ہے حلیمۃ، بردبار تھی، صبر اور تحمل والی تھی۔ اسی واقعہ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، خیبر کی لڑائی میں ان کے والد بھی قتل ہو گئے، ان کے بھائی بھی قتل ہو گئے، ان کے سابقہ شوہر بھی قتل ہو گئے، 3 لاشیں ان کے سامنے تڑپتی رہی، اور ادھر ان کو اختیار دیا جا رہا تھا، لیکن صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں بھی اس نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے کہ حلم اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، صبر و تحمل، یہ 2 ایسے اوصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور جس بندے میں یہ اوصاف آ جائے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی محبت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں اشج عبد القیس کا قبیلہ جب آیا تو اشج عبد القیس جب حاضر ہوا، آپ نے فرمایا ان فیک خصلتین، آپ میں 2 اوصاف ہے، یحبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں اوصاف کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، الحلم الانات، ایک آپ میں حلم ہے، بردباری ہے، تحمل ہے، اور ایک آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ ان اوصاف کو پسند فرماتے ہیں۔ دوسری روایت ہے ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں، وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّ، اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ اور ان کی ایک صفت ہے سخاوت، سخاوت میں یہ ممتاز تھی، اتنی زیادہ ممتاز اور مشہور تھی کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ کے مکان کا محاصرہ کیا باغیوں نے اور کھانا پینا بند کر دیا، حضرت صفیہ کو پتہ چلا، گھر سے کھانا بنایا، دوڑتی ہوئی آئی، لیکن باغیوں نے روکا، پھر حضرت حسن کے ذریعے سے کھانا بھیج دیا۔ سخاوت کی تو بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز صبح کے وقت اللہ کی طرف سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو بدلہ عطا فرما، اللہم اعط ممسکا تلفا، اللہ جو روک کر رکھتا ہے خرچ نہیں کرتا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ فرشتوں کی دعا بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو سخاوت بہت بڑا جذبہ ہے اور سخاوت بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج کی نشست میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 2 مشہور اوصاف خوف خدا اور صلح رحمی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ 11 ازواج جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف ملا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنا یقیناً بہت بڑا شرف ہے اور بہت بڑی عظمت ہے اور فضیلت ہے۔ چونکہ جو بھی زوجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں آئی بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا احللنا لک ازواجک، تو اللہ نے یہ انتخاب فرمایا۔ اسی طرح ازواج مطہرات کی منقبت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ازواج مطہرات کی عصمت، پاکدامنی اور طہارت اور عفت کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اور آپ کے نکاح میں آنے والی سب سے آخری زوجہ حضرت میمونہ بنت الحارث
رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کا ارادہ فرمایا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام دے کر بھیجا۔ حضرت جعفر رضی اللہ جب ان کے پاس تشریف لے گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنایا تو انہوں نے بخوشی اس پیغام کو منظور کیا۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ کو وکیل بنایا گیا اور مقام صرف پر عمرۃ القضاء کے موقع پر سن 7 ہجری میں یہ نکاح ہوا اور وہیں پر ولیمے کا انتظام بھی ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد 3 سال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ تو آپ کی زوجیت میں تقریباً 3 سال حضرت میمونہ رہی، اور اس قلیل مدت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے حضرت میمونہ کو علم و عرفان اور اخلاق کی ایسی صفات سے نوازا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت میمونہ کا گھر اس کے بعد علم و عرفان اور کمالات اور اخلاق کا مرکز بنا۔ دور دراز سے مستورات سفر کر کے آتی تھی، حضرت میمونہ کے پاس جمع ہو جایا کرتی تھی، علمی مسائل کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، بلکہ بعض اکابر صحابہ بھی بعض مسائل میں حضرت میمونہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس طرح انہیں علم و فضل اور عرفان سے نوازا۔ تہذیب الکمال کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سن 7 ہجری میں صرف کے مقام پر نکاح ہوا، وہیں پر ولیمے کا انتظام ہوا، اور سن 51 ہجری میں سفر کے دوران صرف کے مقام پر حضرت میمونہ کا انتقال ہوا، اور جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے خیمہ لگوایا تھا سن 51 ہجری میں وہیں پر ان کی قبر بنی۔ ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت میمونہ کی منقبت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ جو ہے فرمایا کرتی تھی، انہا کانت من اتقان اللہ و اوصلنا للرحم، کہ حضرت میمونہ 2 اوصاف کے اعتبار سے تمام ازواج میں ایک ممتاز مقام رکھتی تھی۔ نمبر 1، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی تھی، سب سے زیادہ خوف خدا ان کے دل میں تھا، اور نمبر 2، سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والی تھی۔ یہی 2 اوصاف ہے جو بطریق اتم صحابہ اکرام کے اندر بھی موجود تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا معاشرہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ ان کے معاشرے کے اندر پیار، محبت، ہمدردی، احسار کی فضا تھی۔ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف نہیں۔ آج بھی اگر ہمارے دلوں کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے اور صلح رحمی کی فضا پیدا ہو جائے، ہمارا معاشرہ بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو سکتا ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی محبت، پیار اور ہمدردی کی فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کا خوف کتنی بڑی نعمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی خدا کا خوف ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ شخص ہے جس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو باقاعدہ تعلیم دی، فرمایا اس دعا کا اہتمام کرے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا اور قرآن میں اعلان فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، لیکن اس کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معاصیک۔ اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے اپنے خوف میں سے ایک حصہ عطا فرما، خشیت میں سے ایک حصہ عطا فرما، مجھے اتنا حصہ عطا فرما کہ میں گناہ سے بچ سکوں اور گناہ سے میری حفاظت ہو جائے۔ آج ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں،
لیکن بعض دفعہ اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ بعض دفعہ مالی معاملات کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، رو رو کر ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ اور بعض دفعہ معاشرے کی کوئی اور پریشانی ہوتی ہے، تجارت، ملازمت، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دعا بھی مانگتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں اپنے خوف میں سے ایک حصہ عطا فرما، کہ ہمارے دلوں میں آپ کا خوف پیدا ہو جائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور خدا کے خوف کی وجہ سے گناہ سارے مٹ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے اذا اقشعر جلد العبد من خشیت اللہ تحاطت عنہ خطایاہ کما تحاط عن الشجرۃ البالیۃ ورقها۔ فرمایا جس مسلمان کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اور اس کا اثر اس کے جسم پر ہو، اور اس خوف کی وجہ سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کا اثر ظاہر ہو اس پر، فرمایا کہ جیسے ایک سوکھا درخت ہوتا ہے اور اس کا ایک ایک پتا نیچے گرتا ہے، ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ سارے پتے نیچے گر جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوگا، ایک ایک گناہ گرتے 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 ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال گناہوں کی نحوست اور سیاہی سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ایک خوشخبری ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کفل جس کا نام تھا، اس کا واقعہ سنایا صحابہ اکرام کے مجمع میں۔ فرمایا کہ بہت بڑا عیاش تھا جس کی زندگی گناہوں کے سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، جو اپنی خواہشات کا غلام تھا، اور ایک غریب عورت کو کچھ پیسے دے کر اس نے اس کو گناہ پر تیار کیا، اس کو رضامند کیا، اور جب وہ گناہ کے لیے آگے بڑھا، وہ گناہ پر قادر تھا، تو اس غریب عورت جو پاک دامن عورت تھی، باعفت باعصمت عورت تھی، اس نے درد بھرے لہجے میں اس کو کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اور ایک پاک دامن عورت کی عزت کو، عصمت کو تار تار مت کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ جب دل سے بات نکلی تو دل پر اس کا اثر ہوا، کفل کا دل بھی بدلا، جسم پر بھی اس کا اثر ہوا، ظاہری حالت بھی بدلی، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، زبان پر توبہ کے الفاظ جاری ہو گئے، اور آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب نکلنے لگا، اور ندامت شرمندگی کے آنسوں بہاتے ہوئے ایک دم پیچھے ہٹا، روتا رہا، اور رات کے وقت ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صبح جب لوگوں نے کفل کے دروازے پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا، قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا اللہ کی طرف سے ان اللہ قد غفر للکفل، کہ اللہ کا فیصلہ ہے، لوگوں سنو، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اور کفل کی مغفرت ہو گئی۔ ایک گھڑی کا رونا، آنسو بہانا، اور پوری زندگی کی جو گناہوں کی نحوست اور سیاہی تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور نامہ اعمال صاف ہو گیا۔ تو آج اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو جائے، حضرت میمونہ اس وصف کے ساتھ خاص تھی۔ حضرت عائشہ نے ان کی خصوصی تعریف فرمائی کہ ازواج میں سب سے زیادہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان میں پہلے نمبر پر حضرت میمونہ ہے۔ آج تو اگر کسی کے سامنے بھی یہ بات کی جائے تو ہر بندہ زبانی طور پر کہتا ہے کہ بھئی کیا آپ کیا سمجھتے ہو، کیا میرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، جیسے عاشق رسول کا دعویٰ سب کا ہے، ایسے ہی خوف خدا کا دعویٰ بھی سب کا ہے، سب چیختے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس کی ایک علامت بھی بتائی کہ کسی کے دل کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن خوف خدا کی ایک علامت ہے، اس علامت سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس میں خوف خدا ہے اور کس میں نہیں۔
علامت کیا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہ سے دور رہے گا. جب گناہ کا موقع آئے گا تو خوف خدا کی وجہ سے وہ گناہ سے محفوظ رہے گا. مثلا سودی معاملات میں اس کو سودی رقم مل رہی ہے، رشوت کی رقم مل رہی ہے، حرام کی رقم مل رہی ہے، بد نظری کا موقع ہے، زنا کا موقع ہے، تہمت کا موقع ہے، اور یہ گناہ پر قادر ہے، یہ آگے بڑھتا ہے، اس کو سود کی رقم ملتی ہے، رشوت کی رقم ملتی ہے، اور بد نظری یہ کر سکتا ہے اور گناہ کر سکتا ہے، لیکن فوراً گردن جھکا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اپنے دل میں کہہ دیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس لیے اگلا قدم نہیں اٹھاؤں گا، میں گناہ نہیں کروں گا. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ حالت ہو جائے، اور یہی خوف خدا کی ایک علامت ہے. بلکہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے جہنم کے فرشتوں کو مخاطب کر کے، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام. اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو جہنم میں تلاش کرو، ایسا کوئی بندہ ملے جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کبھی مجھ سے ڈرا ہو، اس کو باہر نکالو. اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس آیت میں دو اوصاف کا ذکر. نمبر ایک، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا. نمبر دو، پھر وہ نفس کی غلامی نہ کرے اور گناہوں سے بچے. گویا کہ خدا کا خوف ایک سبب ہے، خدا کا خوف ایک سبب ہے جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. فرمایا جس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے، اللہ کی طرف سے اعلان فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. حضرت میمونہ کی مشہور صفت صلح رحمی تھی. حدیث میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی. ہمارے معاشرے کے اندر تو ہم یہ سمجھتے ہیں برابری کے معاملے کو ہم صلح رحمی کہتے ہیں. یعنی کوئی اچھائی کا معاملہ کرے گا تو ہم اچھائی کا معاملہ کریں گے، کوئی برائی کا معاملہ کرے گا جواب برائی کے ساتھ ہوگا، کوئی خاموش رہے گا تو ہم خاموش رہیں گے. ہم اس کو صلح رحمی سمجھتے ہیں. نہیں، حدیث میں آتا ہے یہ برابری کا معاملہ یہ کوئی صلح رحمی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُ وَصَلَحَ. فرمایا کہ جوڑنے والا تو وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں ملائے. اور نبی علیہ السلام نے خصوصی تعلیم دی، فرمایا سل من قطعک وعف عن من ظلمک. فرمایا جو توڑتا ہے اسے جوڑو، جو ظلم کرتا ہے اسے معاف کرے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. اور فرمایا جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے، برائی کا معاملہ کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بدلے میں احسان کا معاملہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.